الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور ماہ رمضان کے اس مہینے میں اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کا یہ خصوصی کورس جسے ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، یہ صرف لیکچر نہیں ہوگا، بلکہ اسے ہم نے کورس کا نام دیا ہے۔ 4 ہفتوں پر مشتمل یہ کورس ہوگا۔ کورس کا نام ہے اعمال قلوب۔ اعمال قلوب، شاید یہ ٹاپک بہت سارے بھائیوں اور بہت ساری بہنوں کے لیے نیا لگتا ہوگا، حالانکہ اس میں نیاپن کچھ بھی نہیں ہے۔ اعمال قلوب کیا ہے اور کیوں ہم نے اس کورس کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم جان لیتے ہیں۔ اعمال قلوب سے مراد دل کے اعمال ہیں، یعنی وہ کام جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کا، اس کورس کا ہمارے ایمان سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل۔ رمضان میں ہم جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر کا اہتمام ہے، صدقات و خیرات ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اعضاء و جوارح کے اعمال کہلاتے ہیں۔ ہم ان اعمال کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، دل کے اعمال ہیں، اعضاء و جوارح کے اعمال نہیں، بلکہ یہ دل سے صادر ہوتے ہیں۔ دل میں یہ چیزیں بیٹھانے کی ضرورت ہوتی ہیں، دل میں یہ اعمال پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں، ہمارے ایمان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دل کی کیفیت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے محبت ہے، توکل ہے، توبہ ہے، خوف ہے، امید ہے، صبر ہے، اخلاص ہے، خشوع ہے، مراقبہ ہے، ورع ہے، شکر ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال کہلاتے ہیں۔ کتنے لوگ دل کے اعمال سے غفلت برتتے ہیں، دل کے کاموں سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اعضاء و جوارح کے جو کام ہیں ان سے زیادہ دل کے اعمال، دل کے کاموں کی اہمیت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں: لا بد ان يدخل في قوله اعتقاد القلب اعمال القلب، یعنی دل کے عقیدہ میں ضروری ہے کہ دل کے اعمال بھی داخل ہوں۔ گویا اس کورس کا ہمارے ایمان سے براہ راست تعلق ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ومن تأمل الشریعۃ فی مصادرها و مواردها
علم ارتباط اعمال الجوارح باعمال القلوب، جس نے شریعت کے مصادر پر، سورسز پر غور کیا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اعضاء و جوارح کے جو اعمال ہیں ان کا تعلق دلوں کے اعمال سے بہت گہرا ہے۔ وَأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ بِدُونِهَا، بلکہ دلوں کے اعمال کے بغیر اعضاء و جوارح کے جو اعمال ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ أَفْرَضُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، اور دلوں کے جو اعمال ہیں اعضاء و جوارح کے اعمال کے مقابلہ میں بندے کے لیے زیادہ لازم اور ضروری ہیں۔ آگے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فعمل القلب، دلوں کے جو اعمال ہیں، هو روح العبودیہ ولبها، یہ بندگی کی روح اور اس کا خلاصہ ہیں۔ فَإِذَا خَلَا عَمَلُ الْجَوَارِحِ مِنْهُ كَانَ كَالْجَسَدِ الْمُوَاتِ بِلَا روح، کہ اگر اعضاء و جوارح کے اعمال دلوں کے اعمال سے خالی ہو جائیں تو جسم کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے؟ اس جسم کی حیثیت مردہ جسم کی سی ہو جاتی ہے جس کے اندر جان نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس جسم میں جان نہ ہو اس جسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے جس عمل کے اندر اعمال قلوب نہ ہوں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ کتنے لوگ ظاہری اعمال پر بہت دھیان دیتے ہیں لیکن دلی اعمال سے غفلت برتتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن نماز میں خشوع نہیں ہے، غیبت اور چغل خوری سے بچتے ہوں گے لیکن دل میں حسد ہوگا، خود پسندی ہوگی، شہوت کا غلبہ ہوگا۔ بلکہ کتنے علم والے بھی ظاہری اعمال پر دھیان دینے والے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل بیمار ہوتا ہے، دل بیماری کا، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ کتنے لوگ دلوں کی درستگی پر تو دھیان دیتے ہیں اور دلوں کے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، لیکن جو ظاہری اعمال ہیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں ان ظاہری اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، دعوت کا کام کرنے میں کوتاہی، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں کوتاہی، اور دوسرے اعمال میں وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ لیکن اعتدال پر وہ لوگ ہیں، توازن ان کی زندگی میں ہے جو اپنے دلوں کے اعمال پر بھی دھیان دیتے ہیں اور ظاہری اعمال پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ دونوں ضروری ہے، ظاہری اعمال بھی ضروری ہیں اور دلوں کے اعمال بھی ضروری ہیں۔ دونوں کو اپنی زندگی میں برتنا ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ خاص کر جب ہم رمضان میں نیک اعمال انجام دے رہے ہیں تو ایسے حالات میں دلوں کے اعمال پر دھیان دینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہماری نیکیاں درست ہو سکیں، وہ محفوظ رہ سکیں، وہ مقبول ہو سکیں۔ اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک اختیار کیا ہے اور آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اس کورس میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اپنے اندر دلوں کے اعمال کو پیدا کر سکیں اور دلوں میں اگر کچھ بیماریاں آ گئی ہیں تو ان بیماریوں کی دوا استعمال کر کے بیماریوں کو دور کر سکیں۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اگر گلاس میں گندا پانی ہے، گلاس میں گندا پانی ہے
اور پھر اسی گلاس میں اچھا پانی ڈال دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس گلاس کا گدلاپن، اس گلاس کے پانی کا گدلاپن بہر صورت باقی ہی رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گلاس کے اس گندے پانی کو پہلے پھینک دیا جائے، اس کے بعد اس میں صاف اور میٹھا پانی ڈالیں گے گلاس کو صاف کر کے تو بہتر رہے گا۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے التخلیۃ قبل التحلیہ، التخلیۃ قبل التحلیہ، یعنی اپنے آپ کو اچھی عادتوں سے لیس کرنے سے پہلے بری عادتوں سے خالی کرو، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور کرو تاکہ اچھی عادتیں اس میں اونڈیلا جا سکے۔ اس لیے آج کے اس کورس میں اعمال قلوب کو جاننے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دل کی جانچ کریں گے۔ جی ہاں، ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے جبکہ آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اپنے دل کو جانچ کریں گے۔ اگر دل بیمار ہے تو اس کی بیماری کو جانیں گے اور پھر اس کا علاج کریں گے۔ البتہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے، آپ اپنے پاس ایک کاغذ رکھیں، کاپی رکھیں اور قلم رکھ لیجئے اور اہم پوائنٹس کو نوٹ کیجئے تاکہ ہماری اصلاح میں یہ پوائنٹس معاون بن سکیں۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، دل کی ایک تو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، دل کے اندر سوزش کا پیدا ہونا ہے، دل کے جوڑوں کی بیماریاں ہیں، دل کو ملنے والے بلڈ میں رکاوٹ کا آ جانا یا بلڈ کا دورانیہ بند ہو جانا ہے، یہ سب دل کی خطرناک بیماریاں سمجھی جاتی ہیں۔ اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہم ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والی ان سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں جو دل کو چیرنے سے بھی دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ وہ دل ہی میں پیدا ہوتی ہیں، دل ہی میں پروان چڑھتی ہیں، دل ہی میں بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہیں۔ دل ان بیماریوں کا شکار نہ ہو، اس کے لیے اس دل کے پیدا کرنے والے ہمارے رب نے انبیاء و رسول کو بھیجا، کتابیں اتاریں، شریعت نازل کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کا مقصد ہی بتایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دل کی یہ اندرونی جو بیماریاں ہیں آخر کیسے دل میں پیدا ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل بالکل پاک، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے، گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہی سیاہی، وہی کالاپن بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو چھا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ ڈال دیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، جب جسم کے ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں تو ہماری جسمانی بیماریوں کا پتہ چل پاتا ہے، ہمارے دل کا چیک اپ کرتے ہیں تو دل کی بیماریاں معلوم ہو پاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دل کی جو اندرونی بیماریاں ہیں ان کا ہم چیک اپ کیسے کریں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جن بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں ان بیماریوں کا اندازہ کیسے لگے گا؟ جی ہاں، جن بیماریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان بیماریوں کا چیک اپ بہت آسان ہے، ہم اور آپ خود اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے 4 سوال خود کریں، آپ اپنے آپ سے 4 سوال کیجئے۔ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال، دل میں گناہ کا احساس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے دل میں گناہ کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہے تو سمجھیے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ اگر گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، نمازیں چھوٹ گئیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے تو سمجھیے کہ آپ کا دل بیمار ہے۔ دوسرا سوال، جب آپ قرآن سنتے ہیں تو کیا دل میں اکتاہٹ تو پیدا نہیں ہوتی؟ اگر قرآن سننے پر دل میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے تو سمجھیے کہ آپ کا دل بیمار ہے۔ تیسرا سوال، ایسا تو نہیں کہ آپ جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اگر اچھا نہیں لگتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو بھلی نہیں لگتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل بیمار ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ چوتھا سوال، اگر حق بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور حق بات کی وجہ سے آپ کا دل تنگی کا شکار ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ 4 ظاہری پہچان ہے دل کا چیک اپ کرنے کے لیے۔ اب آئیے دل کی جو خاص بیماریاں ہیں ان کو جانتے ہیں اور اس کی دوا کی تشخیص بھی کریں گے، اس کا علاج بھی بتائیں گے تاکہ ان بیماریوں کو جانیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر دل میں وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں تو دل سے کھرچ کر کے نکال پھینکیں تاکہ اعمالی قلوب ہمارے دل میں بیٹھ سکیں۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک سب سے خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے دل مر ہی جاتا ہے، زندہ ہی نہیں رہتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے سننے والوں میں سے ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے بیچ، لیکن اس کو جاننا ضروری ہے۔ وہ بیماری ہے کفر، شرک اور نفاق۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ اسے کفر، شرک اور نفاق کا اہل کار بنا دے۔ جس دل میں کفر ہو، جس دل میں شرک ہو، جس دل میں نفاق ہو، وہ دل کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتا، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ دل ہی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے
کہ انسان اسلام کو اپنا لے، اسلام پر چلنے لگے، جس اسلام پر اس کی پیدائش ہوئی ہے اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، کیونکہ اسلام کے بغیر انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 122، او من کان میتا فاحییناہ، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے جو مردہ تھے ہم نے ان کو زندگی عطا کیا؟ مردہ تھا، زندگی مل گئی۔ کیسے زندگی ملی؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ قرآن کی زندگی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی ہے، یہ نماز کی زندگی ہے، یہ ذکر کی زندگی ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے دوسری بیماری بدعت کی بیماری ہے، سنت کی مخالفت کی بیماری ہے۔ بدعتیں اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتی ہیں، بدعت گمراہی ہے، اور جب بدعت گمراہی ہے تو اس کی وجہ سے دل سلامت کیسے رہے گا؟ قطعاً نہیں، اس کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دل مر بھی جائے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس نے بدعتی کی صحبت اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے اندھاپن میں ڈال دیتا ہے، اسے اندھا بنا دیتا ہے۔ اور اس بدعت کا علاج یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کو لازم پکڑے، آباء و اجداد کے طور طریقے اور رسم و رواج کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف جھانک کر دیکھے، بدعت کی بیماری اس کے دل سے دور ہو جائے گی۔ دل کی بیماریوں میں سے تیسری بیماری ریا، دکھلاوا اور نمود و نمائش ہے، جو اخلاص کے اپوزٹ ہے۔ ریاکاری کس قدر خطرناک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 طرح کے جو افراد ہیں جن سے جہنم سلگایا جائے گا وہ ریاکار ہی ہوں گے، حالانکہ ان کے پاس سے بڑا عظیم کام ہوگا۔ ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، داتا ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ عالم کی اہمیت ہے، قاری کی اہمیت ہے، شہادت کی اہمیت ہے۔ جب ریاکاری آ گئی تو ایسے لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں دجال کے بارے میں تھیں۔ وہ دجال کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہاری نظر میں دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ یعنی میں کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میری نظر میں دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نماز کو اس وجہ سے بہتر کرنے لگ جائے کہ دوسرا اسے دیکھ رہا تھا۔ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے۔ اس کا علاج کیسے کریں؟ پہلے نمبر پر ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے بدے، اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میں اکثر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایاک نعبد ریا کو دور کرتا ہے اور ایاک نستعین تکبر کو دور کرتا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے بدھ جائے۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہم غلام ہیں، اس کی بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر ریاکاری کہاں سے آئے گی؟ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔
احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کریں۔ کس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو دکھلاوا کیوں؟ امام زین العابدین مدینہ کے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے 100 گھر کی کفالت کرتے تھے، رات میں غلے اور ضروریاتی چیزیں اپنے کندھے پر لاتے اور محتاجوں اور بیواؤں کے گھر ان کی لا علمی میں ان کے جانے بغیر ان کے گھر رکھ آتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان محتاجوں تک یہ ضروری اشیاء نہ پہنچیں، تب لوگوں کو پتہ چل سکا کہ یہ تو امام زین العابدین تھے جو رات میں گھر والوں کے جانے بغیر ان تک غذائی اشیاء پہنچایا کرتے تھے۔ ہاں، یہاں پر ایک نقطہ کی وضاحت ہم کرنا نہ بھولیں، اگر مقصد رہنمائی ہو تو نیکی کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ چیز ریاکاری میں نہیں آتی اگر مقصد رہنمائی کرنا ہے تو، جیسا کہ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹو، اس کمرے میں گناہ کرنے سے بچنا، کیونکہ میں نے اسی میں بیٹھ کر 12,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے چوتھی بیماری شہوت ہے۔ شہوت ایک فطری ضرورت ہے جسے پورا کرنے کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، البتہ اس کا جائز طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن ناجائز طریقے سے شہوت پوری کرنے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ شہوت کے کیا کیا مظاہر ہیں؟ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، البتہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ اس ناجائز شہوت پہ کنٹرول کیسے کریں، ناجائز شہوت پہ باندھ کیسے باندھیں، کیسے اس کا علاج کریں، کیسے اس کی دوا لیں، کیسے اس کا ڈوز استعمال کریں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان شادی کر لے۔ اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا شادی شدہ ہے البتہ فیملی سے دور ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ایک بندہ شادی کر لے۔ دوسرے نمبر پر ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا احساس ایک بندہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ احساس ہو کہ ہزاروں دروازے بند ہوں لیکن اللہ کے دروازہ کو ہم بند نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ ایک انسان اکیلے میں ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اچانک وہاں پر اس کا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، ایسی حالت میں وہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جب معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کو دیکھ کر کے تم شرما جا رہے ہو، پانی پانی ہو جا رہے ہو، تو اس رب کے سامنے میں تم اللہ کی غیرت کو کیسے پامال کرتے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے اور دلوں میں چھپے جو بھید ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انسان نظریں چرا کر حسین اور خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے،
اور دیکھتے وقت وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے سینے میں چھپے ہوئے ان جذبات کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ آنکھیں چرا کر دیکھ رہا تھا، اس وقت اللہ رب العالمین کی نظر میں تھا۔ اس لیے اللہ کی نگرانی کا احساس ہوگا، 70 دروازے بھی بند ہوں، ہم اللہ کی غیرت کو پامال نہیں کر پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر پاک دامنی کے اچھے نتائج اور شہوت پرستی کے برے نتائج پر غور کریں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المواعظ والمجالس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے ابو بکر المسکی کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک عورت نے ان کو آواز دی، سوچا کہ کوئی کام ہوگا، اندر گئے تو عورت نے دروازہ بند کر دیا اور زبردستی ان کو بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا۔ ان کو ایک خیال آیا، کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانا ہے، باتھ روم سے آتا ہوں تو جو کرنا ہے کر لینا۔ باتھ روم میں گئے اور اندر سے غلاظت نکالا اور اپنے اوپر پوت لیا، اور پھر نکل کر کے آئے تو عورت نے دیکھا، سمجھا کہ شاید پاگل ہے، اور دروازہ کھول دیا، نکل کے آ گئے۔ گھر گئے تو اپنے جسم کو صاف کیا، غسل کیا، کپڑا بدلا، سوئے تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ تم نے آج ایسا کام کیا جیسا کسی نے نہیں کیا، اس لیے ہم تمہارے جسم کو خوشبوؤں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو پھوٹنے لگی، اسی لیے ان کا نام المسکی پڑ گیا، ابو بکر المسکی۔ تو اگر بدکاری، برائی، شہوت کے خطرناک نتائج کو سمجھیں گے، جانیں گے تو بدکاری سے بچ سکیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرصت اور صحت کو غنیمت جانتے ہوئے کوئی کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ آدمی جب فارغ ہوتا ہے نا تو شہوت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم تنہائی اختیار نہ کریں، خلوت میں نہ رہیں۔ ہمارے استاد شیخ محمد بن محمد المختار الشنقیطی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تنہائی میں مت رہو، کیونکہ تنہائی میں شیطانی وساوس زیادہ آتے ہیں، اور جو تنہائی اختیار کرے گا اپنے آپ کو برائی سے بچانا اس کے لیے مشکل ہوگا، شہوت پہ کنٹرول رکھنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک 5ویں بیماری ہے تکبر، گھمنڈ۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق سے منہ موڑو اور لوگوں کو کمتر سمجھو، حقیر سمجھو۔ یعنی حق پیش کیا جائے تو اس سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر نعمت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یعنی تکبر کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا لاستطعت، تم کھا بھی نہ سکو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھ ہی نہ سکا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنا اچھا حلہ لباس پہنے ہوئے کہیں جا رہا تھا، اس کو اپنی حالت پر گھمنڈ تھا، سر میں کنگھی کی ہوئی تھی اور اس کی چال میں اتراہٹ تھی، اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ اسی کیفیت میں اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، چنانچہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا رہے گا۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھے۔ ہم کیا تھے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہی حقیقت سمجھانا چاہا تھا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دن اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور اپنی انگلی سے اس تھوک میں سے اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل هذه، اے آدم کی اولاد تم مجھے کیسے عاجز کر سکتی ہو جبکہ ہم نے تم کو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا، پانی جیسی چیز سے پیدا کیا۔ اس لیے ایک انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے دوسرے نمبر پر تواضع اختیار کرنا ہے، خود میں انکساری لانا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے جو بڑاپن کا اظہار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے، اور وہ بڑا ہوتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے، خود کو چھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں امام سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام سالم بن عبداللہ عرفہ میں تھے اور بھیڑ میں کسی کا پیر ان کے پیر سے دب گیا۔ اس نے الٹ کر کہا، انت رجل سوء، تم برے انسان لگتے ہو۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ما عرفنی الا انت، آج ہی تم نے مجھے پہچانا ہے، اب تک مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، كذلك ينبغي للعبد ان يزري على نفسه ويهضمها، ایسے ہی ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس میں عیب نکالے اور اسے کمتر سمجھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم کیا تھے، اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنے اندر تواضع اور انکساری لانے کی کوشش کریں گے تو تکبر کی بیماری ہمارے اندر سے دور ہو جائے گی۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک چھٹی بیماری ہے حسد، جلن۔ حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے کی نعمت یا خوبی کے حوالے سے یہ سوچنا کہ وہ نعمت اور خوبی اس سے دور ہو جائے یا اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار ہے، میرے پاس کار نہیں ہے، تو وہ آرزو کرتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار اس سے چھن جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یا کوئی بھی کسی کے پاس نعمت ہے تو وہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے دور ہو جائے۔ یہ حسد ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور جب حسد ایک انسان کے اندر آتا ہے نا تو ایک انسان کو قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا؟ حسد ہی نے تو آمادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام
کو کنواں میں ڈالنے کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا؟ حسد ہی نے تو آمادہ کیا تھا۔ اس لیے اگر حسد ہمارے اندر ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، ضروری ہے علاج کرنا۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ کیسے علاج کریں گے حسد کا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ نعمت کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیا نا، اللہ نے دیا ہے۔ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی نعمت دے سکے۔ کسی کے پاس قابلیت ہوتی ہے لیکن نعمت اس کو نہیں ملتی، نعمت اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ جب ہمارے رب نے کسی کو نعمت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اسی لیے حاتم الاصم کا قول ہے کہ میں نے اس آیت پر جب غور کیا تو کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام اجل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کسی کو عنایت فرمایا ہے تو ہم کیوں جلیں؟ کیوں حسد کریں؟ کیوں جلن رکھیں؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم اس نقطہ کو ذہن میں بیٹھائیں گے تو حسد سے ہم بچ سکیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم لاکھ جلیں، لاکھ حسد کریں، لیکن اس سے ہمارا خود اپنا نقصان ہوگا۔ حسد کی آگ میں ہم جلیں گے، ہمارا ٹینشن بڑھے گا، ہم ڈپریشن کے شکار ہوں گے، اور جس سے جلیں گے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا اور مقام بڑھے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں، اور اس کو اللہ رب العالمین اور نوازے گا۔ اس لیے جلنا کیوں؟ حسد کیوں؟ دل کی بیماریوں میں سے 7ویں بیماری ہے مال کا لالچ، دنیا کی حرص۔ مال کمانا عیب کی بات نہیں ہے، اسلام فطری دین ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال، پاکیزہ مال نیک انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ذرا اس روایت پہ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں بھیجے جائیں، بھیڑیے بھوکے ہیں اور بکریوں کا ریور ہے، ان میں ان دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ جتنا بکریوں کو تباہ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، ان سے کہیں زیادہ مال اور عہدہ کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے مال کا حریص ایک انسان کو نہیں بننا چاہیے، دنیا کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ علاج کیا ہے؟ اس کا ڈوز کیا ہوگا؟ کم پر قناعت کرنے کے عادی بنے۔ اللہ نے فرمایا نا سورۃ التکاثر میں الہاکم التکاثر، زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کیے رہا یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے۔ انسان دنیا کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور سارا مال، ساری دولت چھوڑ کر کے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا اچھی بات ہے، لیکن بچوں کے فیوچر کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ اس لیے ہم جتنا ملا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو قانے بنائیں، اور سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الآخرۃ ہمہ،
جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے قدموں تلے جھک کر کے آتی ہے۔ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اور جس کی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فقر و فاقہ کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا اس کو اتنا ہی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے انجام پر بھی غور کریں۔ یہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں آخر اس کا ہوتا کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں بھی اور السلسلہ صحیحہ میں بھی حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا ضحاک ما طعامک، ضحاک تمہارا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گوشت اور دودھ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں یا رسول اللہ کہ کیا ہوتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ تم اس کو کھانا کھاتے ہو اور کھانے کے بعد پیٹ میں وہ ہضم ہو جاتا ہے اور پھر غلاظت کی شکل میں نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کی مثال دنیا سے دی ہے، یعنی دنیا کی حیثیت وہی ہے جو غلاظت ہے، کماتے ہو اور غلاظت کی شکل میں پیٹ سے نکال دیتے ہو۔ کیا ہے دنیا کی حیثیت؟ اسی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ اور ایک بندہ آخرت کی دنیا کے بارے میں سنے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا احساس گزرا ہوگا۔ جب بات یہ ٹھہری تو دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کیوں کرنا؟ دل کی بیماریوں میں سے آخری بیماری ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ بدظنی ہے۔ بدظنی کیا ہے؟ دل میں کسی کے تعلق سے برا گمان بھرنا، برا گمان پالنا۔ علاج کیا ہے بدظنی کا؟ بدظنی کا علاج یہ ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے کچھ بھی سنتے ہیں تو بدظنی یا برا گمان پالنے کی بجائے اچھا گمان رکھیں۔ اسی لیے ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا، کہ اگر تمہارے پاس تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں عذر تلاش کرو۔ فإن لم تجد عذرا، اگر تمہیں کوئی عذر نہ مل سکے فقل لعل له عذرا لا اعرفه، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر ہو جس کی ہمیں جانکاری نہ مل سکے۔ تو اچھا گمان رکھیں، بدظنی کی عادت ہمارے اندر سے ختم ہوگی، بدظنی کی شکایت دل سے نکل جائے گی، اور غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، غلط فہمی پیدا نہ ہونے دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد سے نکل کر کے چھوڑنے کے لیے ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ تو جب دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے راستہ کاٹ کر کے جانے کے لیے بہتر سمجھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہمارے دل میں ایسے خیالات آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا، کہ شیطان ایک انسان کے دل میں خون کے جیسے چکر لگاتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی برا خیال پیدا کر دے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب تک ہم نے 8 بیماریاں ذکر کی ہیں اور ان کی دوا بھی بتائی ہے۔ کیا ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار ہیں؟ دل سے بولیے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں، دل کی بیماریاں یہی 8 نہیں ہیں، دل کی بیماریاں بہت ساری ہیں۔ اس لیے آئیے بس سرسری طور پر چند منٹوں میں دل کی بیماریوں کی کچھ جنرل، بے حد کارآمد اور مفید دوائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان دواؤں کا استعمال کریں گے تو دل کی بیماریاں ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ اگر ہمارا دل بیمار نہیں ہے تو ان دواؤں کا استعمال کرنے کی وجہ سے دل بیمار نہیں ہوگا۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ، بالکل اختصار کے ساتھ، چند منٹوں میں ہم ان دواؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم جیسا کہ گفتگو کے شروع ہی میں عرض کر چکے ہیں کہ ان باتوں کو نوٹ کر لیں تو اچھا رہے گا، تاکہ برابر یہ ڈوز ہم لیتے رہیں۔ پہلی دوا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و خوض کرنا ہے۔ قرآن کریم سب سے بہترین دوا ہے دل کے علاج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے، شفا ہے، اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا کہ قرآن میں شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں کا نچوڑ، خلاصہ شبہات اور شہوات ہے۔ شبہات اور شہوات کی بیماریاں ہیں، اور قرآن کریم ان دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا اور بہترین علاج ہے۔ اس لیے اگر ہم دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم رمضان سے گزر رہے ہیں، قرآن کریم کو، جو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اپنا اڑھنا اور بچھونا بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے پیغام پر غور کریں، اس میں تدبر کریں، اور اسے اپنے لیے ہدایت کا سامان بنائیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا دے، ہمارے سینوں کو شفا دینے والا بنا دے، ہمارے حزن اور غم اور ملال کو دور کرنے والا بنا دے۔ یہ پہلی دوا ہوئی۔ دوسری دوا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کی جائے۔ آج انسانوں سے ایک انسان محبت کرتا ہے اور اچھی بات ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت ہے جس کو دیوانوں کی محبت کہتے ہیں، یعنی ایک انسان غیر محرم عورتوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ سے محبت کرنا نہیں جانتا، اللہ سے محبت کرنا نہیں جانتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من اعظم وسائل علاج القلب ان یمتلی قلب الانسان بحب اللہ،
دل کے علاج کا سب سے عظیم وسیلہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائے، کیونکہ یہ محبت بندگی کی روح ہے، جان ہے، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، بالکل جب رشتہ اللہ رب العالمین سے بندے کا کٹتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اور اس محبت کا معیار کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کے اسوہ کو بھی اپنی زندگی میں اتار لیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دل کی بیماریوں کی تیسری دوا ذکر الہی کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے۔ دل کی بیماریوں کی چوتھی دوا توبہ اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل کی غفلت جاتی ہے۔ اس لیے کثرت سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ دل کی بیماریوں کے علاج میں پانچویں دوا یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس ہو اور ہم ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ نقطہ دل کے علاج کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ دل کی بیماریوں کی چھٹی دوا یہ ہے کہ برابر ہم دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اپنے نبی کو دیکھیں کیسے دعا کرتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس لیے کثرت سے اپنے دل کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دلوں کی بیماریوں کی ساتویں دوا یہ ہے کہ دل میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی یاد تازہ رہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ہم مرنے والے ہیں اور موت کا پتہ نہیں، قبروں کی زیارت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ موت کو یاد کریں، آخرت کی زندگی کے بارے میں یاد کریں، دل کا علاج آسان ہو جائے گا۔ اور دلوں کی بیماریوں کی آٹھویں دوا یہ ہے کہ سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، دل پاک صاف ہوگا اور دل کی قدورتیں دور ہوں گی۔ دلوں کی بیماریوں کی آخری دوا یہ ہے کہ نیک صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت ہوگی تو دل پاک صاف رہے گا، بری صحبت اختیار کریں گے تو دل میں گدلاپن پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں نیک صحبت اختیار کرنا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دل کو پاک صاف اور ستھرا کر دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔